ایک سنگین دور سے گزر رہا ہے. انسانوں کے بیچ انسانی رشتے نہ رہ گئے ہوں، گھرنا کا ماحول پیدا کیا گیا ہو، نفرت شبد چھوٹا پڑ جائے گا. ہندی کا یہ شبد بہت وزنی ہے. گھرنا کا ماحول بنایا گیا ہے. لوگ ایک دوسرے کے محلوں میں رہنے سے ڈرنے لگے ہیں، بسوں میں اور ٹرینوں میں سفر کرنے سے ڈرنے لگے ہیں. اور دن وہ نہ آ جائیں کہ یہاں جس طرح کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں، کہیں ایسا ماحول بھی نہ بن جائے یا نہ بنا دیا جائے کہ لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے بھی نہ ہو سکیں. کچھ ذمہ داری ہے ہماری آپ کی. ایسے سنگین حالات میں جب آگ کے حوالے ہو پورا ملک، اگنی پر چل رہے ہوں لوگ، اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی راجنیتک واد ہے یا ان کی کوئی راجنیتک مانگ ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے ذمہ دار نے اب سے برسوں پہلے کہا تھا کہ ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو ملازمت ملے گی. لوگوں نے امید باندھ لی تھی اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہر ہندوستانی کے گھر 20 سے 25 لاکھ روپیہ پہنچ جائے گا. بہت نادان ہیں، بہت سیدھے ہیں ہندوستانی. اگر اتنے نادان نہ ہوتے تو تقریباً 1,500 سال کی غلامی برداشت نہیں کی ہوتی. اور اگر اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو بہت برے دن دیکھے ہیں ہندوستان نے. یہ ان کی شرافت، ان کا سیدھا پن، ان کی نیکی رہی ہے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم 7 سمندر پار کے دشمن کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن آپس کے رشتوں کو جوڑنے میں ہم ہار گئے، ٹوٹ گئے، دھوکہ کھا گئے. ہمیں نمک حلالی اور نمک کا قرض ادا کرنے سے ہی وقت نہیں ملا. ہم اپنی تقدیر کے بارے میں سوچتے بھی کیا؟ جہاں تقریباً 100 کروڑ لوگ اپنی نمک حلالی ثابت کرنے میں لگ جائیں اور نمک بھی کسی ویکتی کی جیب کا نہیں ہو بلکہ اس خزانے کا ہو جس میں رکشہ والے کا پیسہ بھی ہے، کھیت میں ہل چلانے والے اس 1 بیگھے کے مالک کا پیسہ بھی ہے، اور کپڑے کے مل میں کام کرنے والے مزدور کے پسینے کا پیسہ بھی ہے. بہت چھل لیے گئے، ابھی بھی چھلے جا رہے ہیں. اور اسی میں آپ سب اخبار ٹی وی سب دیکھ رہے ہیں کیا ہے ملک کا حال. بہار کی لگی ہوئی آگ اتر پردیش میں داخل ہو چکی ہے. نہیں معلوم کس کس کا دامن جلے گا. یہ بھی نہیں معلوم کس کا گھر، کس کی دکان اور کس کی گلی جلے گی. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس آگ میں کس کس کو نشانہ بنایا جائے گا. میں یہ بات آپ سے اشاروں کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بہت چوکنا اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1980 میں جب میں پہلی بار MLA ہوا تھا، میرے پڑوس کا ضلع مراد آباد جو تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کانگریس کی حکومت تھی. عید کا دن تھا. عیدگاہ کے میدان میں ایک سور داخل ہوا اور اس نے نمازیوں کے کپڑے ناپاک کر دیے. نمازیوں نے احتجاج کیا
گولی چلی، لوگ مارے گئے، اور بھگدڑ میں سینکڑوں بچے بچیاں جو اپنے باپ کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے والد کے ساتھ نماز ادا کرنے نہیں بلکہ ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے تھے، ان کی لاشیں بچی ہیں، خون میں نہا گیا۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑے فلم اداکار کی کوکھ میں چوٹ لگ گئی تھی، مسز اندرا گاندھی انہیں تو دیکھنے گئی، اپنا ودیش کا دورہ منسوخ کر دیا، لیکن 2 سال تک مراد آباد کے مظلومین ہندوستان کے وزیر اعظم کا انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئیں، لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہنا ہے آپ سے، بلکہ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فساد نہیں تھا، یہ پولیس ایکشن تھا، پی ایس سی ایکشن تھا، لیکن 8 دن کے بعد مراد آباد کا یہ پولیس ایکشن ہندو مسلم فساد میں بدل گیا اور برباد ہو گئے۔ مسلمان ایکسپورٹر برباد ہو گئے، ہندو ایکسپورٹر برباد ہو گئے، اور اس بربادی کے بعد آج تقریباً 42 برس گزر گئے ہیں، زخم باقی ہیں، ناسور باقی ہے، اس کے اندر کی بدبو باقی ہے، اور مراد آباد اپنے معاشی قدموں پر پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک سبق ملا سب کو، ایک سبق ملا۔ 42 سال پہلے جو سانحہ ہوا تھا اس سے سبق ملا، اور اس کے بعد کبھی ہندو مسلم فساد مراد آباد میں نہیں ہوا۔ میں آپ سے احتیاط برتنے کی ضرور اپیل کروں گا، اور وہ اس لیے کروں گا کہ بہار سے ایک آگ چلی ہے، وہ یہاں بھی داخل ہوگی اور ہو گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا رخ بدل دیا جائے۔ سیاستدانوں کی عیاریاں اور مکاریوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ سیاستدان اپنے فائدے کے لیے انسانی سروں کا حساب کرتے ہیں، ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، بہت دور تک دیکھنے کی ذمہ داری ہے۔ کئی روز سے مجھے اعظم گڑھ سے مختلف لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں آج کی سبھا میں نہ ہوں، اور اس لیے نہ ہوں کہ میں ناراض ہوں۔ میری ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن میری ناراضگی کی وجوہات وہ نہیں ہو سکتی جو کوئی خاص شخص سوچ رہا ہو۔ ہم اصولوں کی زندگی جینے والے لوگ ہیں، اور انہی اصولوں کے لیے ہم نے اپنے پورے خاندان کی اور اپنے دوستوں اور اپنے احباب کی ایک ایسی قربانی دی ہے جسے آنے والی صدیاں یاد رکھیں۔ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوئے ہیں وہ آزاد ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ غلام ہندوستان میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے قانون بدل گئے، سالیٹری کنفائنمنٹ، تنہا کوٹری رکھنے کا قانون پوری دنیا نے بدل دیا۔ اور کیوں بدلا؟ اس لیے کہ دنیا کے تاناشاہوں نے، انسانوں کے دھڑ سے سر اتارنے والوں نے، قطب شہید جیسے لوگوں پر کتے چھوڑ دینے والے اور ان کا گوشت کھا جانے والے، پھر ان کا علاج کرنے، پھر گوشت کھانے والے حکمرانوں نے اتنے انسانیت پر ظلم کیے تھے کہ پوری دنیا یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم پھانسی کی سزا تو دے سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کو تنہا کوٹری میں 3 مہینے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ سزا کسی شخص کی جان لینے سے زیادہ سنگین سزا ہے۔ پوری دنیا کا قانون بدلا، ہندوستان کا قانون بھی بدلا، لیکن ہم وہ کم نصیب لوگ ہیں جو 27 مہینوں تک ایک 8x11 کی اندھیری کوٹری میں اس لیے رکھے گئے کہ ہم ایڑیاں رگڑ کر اپنی جان دے دیں یا اپنا ماتھا ان کے سامنے ٹیک دیں جن کے سامنے بہت لوگوں نے ٹیک دیا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہت سے سمجھوتے آئے ہمارے سامنے، بہت سے حل پیش کیے گئے، لیکن میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں لوگوں کو، اس کا موقع تو یہ نہیں ہے لیکن مفہوم اسی سے ملے گا کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے،
کسی سے رشتہ توڑنے کے لیے صرف ایک چھاں چاہیے، ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے، لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا۔ اس لیے دوستوں، رشتے ایسے نہیں ٹوٹ جاتے، کسی سے وابستگی یوں ہی نہیں ہو جاتی، کسی سے تعلق یوں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کے پاس اپنی ان تکلیفوں کا ذکر کرنے نہیں آیا۔ میری شکل، میری صحت سے آپ کو اندازہ ہوگا آج میں بہت بہتر حالت میں ہوں۔ میں اپنے پیروں پر چل کر آیا ہوں، ہمت سے آیا ہوں، اپنی خواہش، اپنے جذبے کی بنیاد پر آیا ہوں، اور آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہمیں آج جو کچھ سزا مل رہی ہے اپنی غلطیوں کی مل رہی ہے، اپنی سیاسی خطاؤں کی مل رہی ہے، ہمارے اس نا اتفاقی کی سزا مل رہی ہے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیل سے نکلنے کے بعد میں کوئی بہت بڑا انقلابی فیصلہ لوں گا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کیفیت میں کون سا انقلابی فیصلہ لیا جاتا ہے؟ منتشر لوگوں میں کون سا انقلابی فیصلہ لیا جاتا ہے؟ پہلے متحد ہو کر دکھاؤ اور پھر کسی انقلابی فیصلے کی مجھ سے امید کرو۔ میں آپ کے اتحاد کے لیے آیا ہوں، ایسا اتحاد نہیں جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، ایک ایسا اتحاد جس میں آپ کی بقا کا ایک سندیش چھپا ہوا ہو، ایک پیغام چھپا ہوا ہو۔ سرکار نہیں بدل جائے گی، رامپوری اعظم گڑھ کا چناؤ ہارنے یا جیتنے سے حکومت نہیں بدل جائے گی، لیکن یہ احساس ہو جائے گا کہ ملک کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرف ان کا احساس رواں ہونے لگا ہے۔